اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کافروں کی ایک مثال دی ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو توحید کی دعوت دے رہے ہیں یا شرک سے بچانا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کی بات سن نہیں رہے یا سن رہے ہیں تو اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے، تو اس کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں دی ہے کہ وہ مثل الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کی مثال کچھ ایسی ہے کہ جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو زور زور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے، کمثل الذی ینعق، جیسے کہ کوئی شخص پکارے، آواز دے، کس کو آواز دے؟ بما لا یسمع، کہ جو سننے کی جن کے صلاحیت نہیں ہے، الا دعاء و نداء، سوائے ایک ہانک پکار کے. یعنی جانوروں کو اگر کوئی پکارے تو وہ ہانک پکار تو بے شک ان کو معلوم ہو جائے گی کہ کوئی ہمیں پکار رہا ہے، لیکن نہ اس کے معنی سمجھیں گے نہ اس کے مطابق وہ عمل کریں گے. اسی طریقے سے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت تو دے رہے ہیں، لیکن یہ لوگ یا تو سنتے نہیں یا سن کر اسے قبول نہیں کرتے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کچھ ایسے ہیں کہ صمٌ، یہ بہرے ہیں، بکمٌ، گونگے ہیں، عمي، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، لہذا وہ کچھ نہیں سمجھتے. بہرے تو اس لیے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یا تو سنی نہیں یا کم از کم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. گونگے اس لیے ہیں کہ جو حق بات ان سے کہنے کی فرمائش کی جا رہی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یہ بات بولتے نہیں، اور جو حق کی بات ہے ان کے زبان سے نہیں نکلتی، تو گویا گونگے ہیں. اور اندھے اس لیے ہیں کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور آپ کی نبوت اور رسالت کے شواہد اور قرائن ان کے آنکھوں کے سامنے بے شمار آ چکے ہیں، اس کے باوجود اس کو دیکھ نہیں رہے. نتیجہ یہ کہ کچھ نہیں سمجھتے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا استحقاق ہے. کوئی بھی مخلوق اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کر سکتی. تو جن جانوروں کو تم نے حرام کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم وہ تو ہے نہیں. البتہ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، تو ان میں سے بعض چیزوں کا ذکر فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتہ. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے مردار جانور کو حرام کیا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مردار جانور کے کچھ حصوں کو یہ لوگ کھا لیتے تھے، اور مردار جانور جو ہے وہ جس طرح پورا جانور اگر مر جائے تو اس کو مردار کہتے ہیں، اسی طریقے سے اگر کسی زندہ جانور کو اس کے زندہ رکھتے ہوئے اس کا کوئی عضو کاٹ کے کھا لے کوئی آدمی، تو وہ عضو جو کٹتا ہے وہ بھی مردار ہوتا ہے. اور اہل جاہلیت کے ہاں یہ طریقہ عام تھا کہ اونٹ زندہ کھڑا ہوا ہے، اس کے کوہان کو کاٹ کر اس کو پکا کر کھا لیتے تھے، یا اس کی چربی نکال کر اس کو کاٹ کر کھا لیتے تھے. تو وہ حصہ جو کاٹا گیا ہے وہ بھی مردار ہے. تو اللہ تعالیٰ اس طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے بہت سے جانوروں کو تو اپنی طرف سے حرام کر رکھا ہے، لیکن جو مردار ہے اس کو تم کھا لیتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا ہے. اسی طرح والدم، خون کو حرام کیا ہے. تو خون کی بھی بعض صورتیں ایسی تھیں جو زمانے جاہلیت میں استعمال کی جاتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خون کو حرام کیا. کسی خون کو پینا یا وہ خون کو کسی کھانے میں استعمال کر کے کھانا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. ولحم الخنزیر، اسی طرح خنزیر کا گوشت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. تو اس کو بھی تم لوگوں کو حرام سمجھنا چاہیے، لیکن ان کو تو حرام سمجھتے نہیں ہو، اور اپنی طرف سے کچھ بتوں کے نام جانور چھوڑ کر ان کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اسی طرح وہ جانور
جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ یہ لوگ جب جانوروں کو ذبح کرتے تھے تو کسی بت کے نام پر ذبح کر دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے کے بجائے کہ ہم یہ لات کے نام پر یہ جانور قربان کر رہے ہیں یا جانور ذبح کر رہے ہیں، یا عزا کے نام پر یا حبل کے نام پر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کا نام لے کر، نام پکار کر اگر کوئی ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بتوں ہی کے نام پر نہیں، اگر کسی انسان کے نام پر بھی کوئی جانور اگر ذبح کیا جائے، گویا یہ کہہ کر کہ میں اس کے نام سے یہ ذبح کر رہا ہوں، تو یہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے، ان کو تو تم حرام سمجھ نہیں رہے ہو، اور اپنی طرف سے کچھ چیزوں کو تم نے گھڑ کر حرام قرار دے لیا ہے۔ پھر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ ویسے جن چیزوں کو ہم نے حرام کیا ہے، جیسے مردار ہے یا خون ہے یا خنزیر کا گوشت ہے، یہ ویسے تو حرام ہے، لیکن اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، یعنی مثلا بھوک سے بےتاب ہے اور اگر کچھ کھائے گا نہیں تو مرنے کا غالب گمان ہے، تو ایسی مجبوری کی صورت میں فرمایا جو اضطرار میں مبتلا ہو جائے، یعنی مجبوری کی حالت میں آ جائے، فلا اسم علیہ، تو ان میں سے کچھ کھا لے تو اس صورت میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن دو شرطیں لگا دیں کہ غیر باغن ولا عاد، کہ نہ تو اس کا مقصد لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے۔ یعنی ایک تو بات یہ کہ یہ صرف اسی صورت میں کھانا جائز ہوگا جبکہ مقصد کوئی لذت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی موت کا جو اندیشہ ہے اس کو دور کرنا ہے، کہ اگر بھوک کی حالت ایسی پہنچ گئی ہے کہ اگر نہیں کھائے گا تو مر جانے کا قوی اندیشہ ہے، اس وجہ سے کھا رہا ہو۔ لذت حاصل کرنا کہ شوق سے آدمی اس کو کھائے، یہ مقصود نہ ہو۔ اور دوسرا یہ کہ اتنا ہی کھائے جتنی ضرورت ہے، یعنی جس سے اپنی جان بچا سکے، اس سے حد سے آگے نہ بڑھے۔ یہ معنی ہے ولا عادن کے کہ وہ حد سے آگے نہ بڑھے، تو اس پر اس کا کوئی گناہ نہیں۔ اور ایسی صورت میں فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل شدید مجبوری کی حالت میں یہ حرام چیزیں بھی کھانے پر کوئی گناہ نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام تو اس وقت بھی رہتی ہیں، وہ حلال نہیں ہو جاتی، لیکن اس اپنی ضرورت کو مٹانے کی خاطر وقتی طور پر اس کے استعمال پر اللہ تعالیٰ گناہ کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہی تعبیر فرمائی فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں تھی، تو وہ حرام، لیکن وقتی طور پر اپنی جان بچانے کے لیے اگر کوئی یہ کھا رہا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ حرام چیز جو ہے وہ اسی وقت حلال ہوتی ہے جبکہ آدمی اضطرار کی حالت کو پہنچ گیا ہو، یعنی اگر وہ کام نہ کرے تو مر جائے گا، موت آ جائے گی، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اسی آیت کی وجہ سے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے، اور اس کی تائید کچھ دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، جن کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے، ان کا اگر کسی وقت ایسا موقع پیش آ جائے کہ اگر انسان اس کو نہ کھائے یا اس کو استعمال نہ کرے تو یا تو اس کی موت واقع ہو جائے گی، یا اس بات کا اندیشہ ہے کہ کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، انسان کے جسم کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال سے گناہ نہیں رہتا۔ اور اسی سے یہ بات بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے اور اس کا علاج کوئی اور سوائے اس کے نہیں ہے کہ مثلا کوئی ایسی چیز کھائے یا ایسی دوا کھائے جس میں کہ خنزیر کے کوئی کسی حصے کی آمیزش ہو، تو اگر کوئی اور دوسرا علاج موجود نہیں اور بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے
تو اس صورت میں وقتی طور پر اس کے استعمال میں گناہ نہیں رہتا۔ اسی کو فقہاء کرام نے ایک اصول سے تعبیر فرمایا کہ الضرورات تبیح المحظورات، یعنی ضرورتیں وہ بعض اوقات ممنوع چیزوں کو بھی مباح کر دیتی ہیں۔ مباح کرنے کا معنی یہی ہے کہ ان کے اوپر گناہ نہیں رہتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنی طرف سے سمجھ لے کہ فلاں کام میرے لیے ضروری ہے۔ اس کا معیار یہی ہے کہ یا تو اگر اس کو استعمال نہ کرے گا تو موت آ جائے گی، یعنی موت کا قوی اندیشہ ہوگا، یا کسی عضو کے ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہوگا۔ اور علاج کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ کوئی سخت بیماری انسان کو درپیش ہے، اور اگر اس نے کسی ایسی دوا کا استعمال نہ کیا کہ جس میں کچھ ناجائز چیز کی آمیزش ہے، ملاوٹ ہے، تو اس صورت میں اس کی بیماری بڑھ جائے گی، اور کوئی حاذق طبیب جو دیندار بھی ہو یہ کہے کہ اس کے سوا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کے استعمال کی بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، یہ وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو چھپاتے ہیں، ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں، تو اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو عیسائی تھے مثلا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی آیتوں کو چھپایا ہوا تھا یا اس کو پس پش ڈالا ہوا تھا۔ ان کا ذکر ہے کہ جو لوگ تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے ہیں یا اس کے احکام کو چھپاتے ہیں، تو حقیقت میں وہ جو کچھ کھا رہے ہیں، یعنی جو وہ رشوت لے کر جو چیز وہ کھاتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات بھی نہیں کرے گا، اور مراد اس سے یہ ہے کہ ایسا کلام کہ جو ناراضی کے بغیر ہو، ورنہ قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ناراضگی کا کوئی کلام فرمائیں گے، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام جس میں ناراضگی نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، اور ولا یزکیہم، ان کو پاک صاف بھی نہیں کرے گا۔ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اور تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، لیکن عمل میں کمزور ہے اور اس سے کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہیں، تو اس کو جب آخرت میں عذاب ہوگا، جہنم کا عذاب تو اس کو بھی ہونا ہے، لیکن وہ عذاب اس لیے ہوگا کہ اس کو پاک صاف کر دیا جائے، یعنی اس کے اوپر جو گناہ کا میل کچیل لگا ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے صاف کر دیں گے، پھر پاک ہو کر وہ آخر میں جنت میں جائے گا۔ لیکن یہاں فرمایا کہ یہ لوگ چونکہ ایمان ہی سے محروم ہیں اور انہوں نے ایمان ہی نہیں قبول کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرتے رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا، یعنی جو جہنم کا عذاب ہوگا وہ عذاب ہی ہوگا، ان کو پاک کرنے کی غرض سے وہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے فرمایا کہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، یعنی ان کے سامنے ہدایت آ چکی تھی، اس کے دلائل واضح ہو چکے تھے، ان کے اس بس میں تھا، ان کے اختیار میں تھا کہ اس ہدایت کو قبول کر لیتے، لیکن انہوں نے اس کو چھوڑ کر گمراہی کو اختیار کیا، گویا ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی، یعنی
اگر یہ ایمان لے آتے اور ہدایت کی پیروی کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا انعام ملتا کہ پچھلی زندگی کے گناہوں اور بدعمالیوں کی بخشش ہو جاتی، لیکن انہوں نے اس راستے کو اختیار کرنے کے بجائے ضلالت کا اور گمراہی کا راستہ اختیار کیا، جس کا آخر میں نتیجہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، تو گویا انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فما اصبرہم علی النار، چنانچہ یہ لوگ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ یعنی یہ ایک تعجب کا جملہ ہے کہ جب ایک آدمی کو یہ پتہ ہو کہ اس عمل کے نتیجے میں مجھے جہنم کا عذاب سہنا پڑے گا، تو اس کے باوجود وہ عمل کرتا رہے، تو گویا وہ اس بات کے لیے تیار ہے اور اپنے آپ کو اس نے اس کام کے لیے آمادہ کر رکھا ہے کہ میں وہ عذاب بھگتوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیسے تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ کتنے تیار ہیں اس دوزخ کی آگ سہنے کے لیے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے تو حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، ان الذین اختلفوا فی الکتاب، جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ یعنی کتاب کا برحق ہونا تو ان پر واضح ہو چکا، اس کے دلائل سامنے آ چکے، اس کے شواہد روز روشن کی طرح ان کے آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اور قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو در حقیقت اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں ضد ہے، اور اس ضد کی وجہ سے اور حسد اور عناد کی وجہ سے یہ راہ راست سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ لفی شقاق بعید، یعنی وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل چکے ہیں۔ آگے پھر تلاوت کرنی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر اور اللہ کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لائیں، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیں، اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، اور تنگی اور تکلیف میں نیز جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں۔ ایسے لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو اور ان کے واسطے سے کافروں اور غیر مسلموں کو بھی یہ فرما رہے ہیں کہ تم نے چند ظاہری علامتوں کو ہی اپنے سارے بحث مباحثے اور جنگ و جدل کا محور بنا رکھا ہے، اور اس میں خاص طور پر قبلے کے مسئلے کو، کہ قبلہ جس کے بارے میں پیچھے گزر چکا ہے کہ اس کے بارے میں بڑا انہوں نے شور مچایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی یا مسلمانوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے تو نیکیاں ان چند چیزوں کے اندر بس منحصر سمجھ رکھی ہیں، حالانکہ نیکی بے شک یہ قبلے کی طرف رخ کرنا بھی بے شک نیکی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام ہیں جو نیکی کے کام ہیں، اور ان کو بجا لانا ہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کا تقاضا ہے۔ لہٰذا
فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکیاں کیا ہیں ان کی ایک فہرست اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی ہے، جن میں سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر اور اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے نبیوں پر ایمان لائیں۔ تو سب سے بڑی نیکی تو یہ ہے۔ اب اگر آدمی ایمان کی طرف توجہ نہ دے اور غلط عقیدوں پر اصرار کرتا رہے اور پھر اسی بحث میں الجھ جائے کہ کون سا قبلہ برحق ہے، کون سا قبلہ غلط ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو اہم ترین اور بنیادی مسئلہ تھا اس سے تو اس نے آنکھیں چرا لیں اور اس سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور اس فروعی اور چھوٹے مسئلے کے اندر بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ایمان لائیں، اللہ پر لائیں، اللہ کی توحید پر لائیں، اللہ تعالیٰ کی یوم آخرت پر لائیں کہ ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لائیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر پیغمبروں پر نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد اور بھی بہت سے کام کیے ہوئے ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان لائیں، ان میں کسی کا استثناء نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام پر نہیں لاتے، جیسے کہ یہودی کہتے تھے، یا موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، جیسا کہ یہودی اور نصرانی دونوں کہتے تھے۔ تو یہ ایمان نہیں، ایمان یہ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان لایا جائے۔ پھر آگے ایمان کے تقاضے کے مطابق کچھ اعمال ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ذکر فرمایا ہے اور اس کی ایک مختصر فہرست عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کرے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو، اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے، تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائے ہوئے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنی دولت کے ذریعے رفع کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو، مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر کہ اگرچہ اس کے گھر میں یا اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو، لیکن مسافرت کی حالت میں وہ کسی تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو اس کی حاجت کو رفع کرنا بھی اس بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا۔ والسائلین، سائلین کے لفظی معنی ہے مانگنے والے۔ تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہیں جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، یعنی وہ انہوں نے مانگنے کو یا بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، اور وہ کسی اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اور اپنے آپ محنت کر کے کمانے
کی طرف راغب نہیں ہوتے بلکہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں، ان کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جس کی حد شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو اس کو کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی ہے اور اس کے لیے شرعاً مانگنا جائز نہیں ہے، پھر اس کو دینا یہ اس کی گناہ کے اندر اعانت ہے، اس واسطے وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے سائل اور مانگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھکاری نہیں ہیں اور نہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ان لوگوں کو دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ سے کو اپنی حاجت مانگتا تو آپ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں سائلین سے مراد یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو پیشہ ور سائل نہیں ہیں، پیشہ ور گداگر نہیں ہیں، لیکن اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ گیا ہے، تو ان کو دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ وفر رقاب، اور آخری بات یہ ذکر فرمائی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے، تو ان غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات قرار دی گئی تھی، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے نجات عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا وفر رقاب، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، یعنی لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو پہلے ذکر فرمایا اس بات کا کہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بہت سے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان مدات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے، اور وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان مختلف مدات کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہاں اس سے مراد نفلی صدقات ہیں، یعنی زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور وہ اس کی خاص مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے۔ مثلا عام طور سے نقدی کی زکوٰۃ 40واں حصہ یا 2.5% ہوتی ہے، تو وہ تو فرض ہے۔ پیچھے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس فرض کی ادائیگی کے باوجود اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، یعنی نفلی طور پر، اگرچہ وہ ان کے ذمہ فرض نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، جب کوئی عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کرتے ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی عظیم تعلیم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں یا عہد اور معاہدہ کریں تو اس کو پورا کریں ہر حالت میں، اور جب تک کہ کوئی شدید عذر لاحق نہ ہو جائے اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو ان اچھے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کر لیں پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تنگی اور تکلیف کی حالات میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت میں یہ صابرین ہوتے ہیں، یعنی صبر اور استقلال کے خوگر ہوتے ہیں۔
فی باسا اور ذرہ، باسا اور کے معنی تنگی اور ذرہ کے معنی تکلیف. جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے، تو اس میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں. اور حین الباس یعنی لڑائی کے وقت میں بھی، جب کہ ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا اس کے ساتھ جنگ کا موقع آ جائے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں. پیچھے میں صبر کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر کرنا طاعات کے اوپر، اور ایک صبر کرنا معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرا یہ کہ کوئی مصیبت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کوئی شکوہ نہ کرنا. ان تمام اوصاف کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، یعنی سچا کہلانے کے مستحق ہیں. اس میں یہ بات بتا دی کہ سچ کے مفہوم میں صرف یہ بات داخل نہیں ہے کہ آدمی سچ بولے، بلکہ اس کے تمام کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں تو وہ سچا کہلانے کا مستحق ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس طرح اس نے ایک طرح سے یہ عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کروں گا. تو اب جب اس نے یہ عہد کر لیا تو اس کے عہد میں سچا اترنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے اور ان سارے احکام کو بجا لائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں. تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والے ہیں.